اگر میں شروع کروں اپنی بات تو سیدھی فرنٹ پر اگر نہ آؤں تو میں پہلے اس حالات پر کام بتاؤں گی کہ سندھ میں یا ایون سیاست میں عورت کہاں ہے، کیسے ہے۔ پچھلے 1.5 دہائی سے اگر ہم قوم پرست سیاست، کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتی ہوں اور سندھ میں ہمارے ہاں جو پولیٹکس ہوتی ہے، جو سیاست ہوتی ہے، وہ بیسک بنیادی ہوتی ہے قومی سوال سے۔ وہ ایک ایشو بھی ہے اور ایک ایموشن بنیادوں پر بھی ہماری وہاں پر قوم پرست سیاست ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک قومی استحصال، قومی جبر موجود ہے۔ تو اس میں بھی ہاں 1.5 دہائی سے پہلے، ضیاء کے دور سے پہلے قومی تحریکوں میں بھی بہت زیادہ ہماری عورتیں ایکٹیو تھیں، وہ پولیٹیسائز تھیں، وہ نیشنل کوسچن پہ بات کرتی تھیں، کام کرتی تھیں۔ سندھیانی تحریک ہمارے ہاں بہت بڑا مثال ہے، بہت بڑی تحریک رہی، لیکن کامریڈ والی بات تو وہ ایک ونگ کی صورت میں کام کرتی تھیں، وہ سماج سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، وہ پارٹی کے ماتحتی میں کام کرتی تھیں۔ پارٹی کی وہ کوئی وہ نظریاتی وہ معاملہ نہیں تھا۔ اور خیر میں بالکل بھی ایسی تنقید نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ اس وقت اس دور میں بہت بڑا کام تھا، اور وہ کام ابھی تو بکھر گیا، کیونکہ سندھ میں ویسے بھی ایک نیشنل پالیٹکس ہو یا مزاحمتی عوامی سیاست کہا جائے، وہ کمزور پڑی ہے، وہ ٹوٹی ہے۔ تو ظاہر ہے سماج کا جو بھی چیز سماج پر حاوی ہوتی ہے، اس کا بالکل زیادہ سے زیادہ اثر جو ہے نا وہ عورت پہ ہوتا ہے۔ وہ فلڈ آئے، وہ زلزلہ آئے، وہ سیاست ٹوٹے، یا کوئی بھی، وہ بھوک ہو، بے روزگاری ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جا کر سروائیو کرنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا عورت کو، اس پرت کو۔ ایک طبقے میں بھی ایک عورت پرت جا کر بہنتی ہے تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جیسے مزاحمتی سیاست ٹوٹی سندھ میں، تو اس میں عورت بالکل سیاست سے ٹوٹ گئی اور وہ ایک گھر تک محدود رہ گئی۔ اب کس طریقے سے وہاں پر قوم پرست سیاست پھر بھی چل رہی ہے، قوم پرست پارٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا ایشو یہ ہے کہ قومی آزادی میں یہ سارے ایشو حل ہو جائیں گے، ایک عورت کا سوال بھی اس میں حل ہو جائے گا۔ ویسے یہ ہے نہیں، ایک تضاد میں دوسرا تضاد ختم نہیں ہوگا۔ یا ایون جمہوریت کی ہم بات کریں، جہاں بہت زیادہ جمہوریت کا نعرہ لگانے والی ہماری جو پارٹی ہیں، ان کی جمہوریت کی بات کریں تو جو سرمایہ داری دور میں جس جمہوریت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ووٹ کی بنیاد پر اگر کوئی الیکشن میں آ جاتا ہے، تو اس ہمارے ہاں سندھ میں یا ایون پاکستان میں اس سرمایہ داری اور یہ جو جاگیرداری باقیات موجود ہے، وہ کلچرز موجود ہیں، اس میں ون ووٹ کے حوالے سے وہ ایک بنتی نہیں نا جمہوریت۔ کیونکہ عورت، جب میں خود الیکشن میں تھی اور میں جب گھروں میں ڈور ٹو ڈور عورتوں سے ملتی تھی، تو ان کو ایک اپنے ووٹ کی اس طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بات بہت ساری سندھ میں ایسی کہوں گی 25% سے زیادہ عورتوں کو کارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ دے سکیں۔ اگر جن کے پاس کارڈ ہے تو ان کو وہ سیاسی شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ ووٹ دیں، کیونکہ وہ یا تو ووٹ دے گی اپنے مرد کے کہنے پر، اپنے خاندان کے کسی بڑے پر، یا ہمارے وہ جو علاقے کا جاگیردار یا وڈیرا ہوگا یا برادری کا جو بڑا ہوگا، وہ اس کے بنیاد پہ ووٹ دے گی، تو وہ ووٹ کی وہ ویلیو رہتی ہی نہیں۔ تو وہ اور پھر چلو وہ بھی ایک بڑا ہے معاملہ، لیکن اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ یا مسلم لیگ، فنکشنل لیگ جو بڑی جمہوریت کی باتیں بھی کرتے ہیں، ایون پیپلز پارٹی کی میں بات کروں تو وہ خود اس جنرل کاؤنسل کی الیکشن میں 1%، 2% بھی انہوں نے عورتوں کو جنرل کاؤنسل کی سیٹیں نہیں دی۔ وہ اسٹریٹ پالیٹکس، وہ فیصلہ کن اداروں میں عورتوں کو اس جمہوری انداز میں لے کے بھی نہیں آتے، اور وہ اس سرمایہ داری یا اس نظام میں وہ جمہوریت کا وہ معاملہ بھی نہیں میری نظر میں ٹھہرتا۔ اب پھر دوسرا ہے ترقی پسند سیاست، یا جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ کی سیاست، جسے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں پر بھی 2 نظریے موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ ایک وہ نظریہ کہ جی یہ طبقاتی سماج کا جب خاتمہ ہو جائے گا، جب طبقات ختم ہو جائیں گے، تو اس میں عورت سوال بھی حل ہو جائے گا، قومی سوال بھی حل ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں صرف اور صرف ایک طبقاتی جدوجہد میں جڑنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طبقاتی خاتمے کے نتیجے میں ان سوالات کا حل موجود ہے، لیکن وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس سے مجھے ذرا یا آج نئی اگر فیمنسٹ کی بات کریں تو ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے اگر ہم تجربے دیکھیں اس میں ویسے حل ہوا نہیں، اس کے راستے ضرور نکلے، لیکن وہ ویسے بالکل ہی حل نہیں ہوا تھا۔ تو ہم جو آج سوشلسٹ فیمنسٹ کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی
مختلف تضادات سماج میں ہیں اور مختلف تضادات کا آپس میں ایک اسپرنگ کی طرح تعلق ہے. وہ قومی سوال، وہ عورت سوال اور وہ طبقاتی سوال. اور جو سوال سماج میں ابھرا ہوا تضاد ہوتا ہے ہم سب کو اس میں اپنی انرجی یا طاقت دینی چاہیے. تو یہ عورت سوال بھی آج کے دور کا ابھرا ہوا ہے اور اس سوال کو ابھارنا چاہیے. اور پھر وہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، وہ آج کے کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو فیمنسٹ انداز سے کام یا اس پر جو کام کر رہی ہے وہ NGO کر رہی ہے، کیونکہ سرمایہ داری میں سب سے زیادہ چیپ لیبر عورت کا ہے. ہمیں حیدرآباد کی بات کروں 4 لاکھ سے زیادہ عورتیں چوڑی بنانے کا کام کرتی ہیں. اسٹینشری جو بنتی ہے بچوں کی یہ ربڑ پینسل میں، ایون جو سلائی والا کام ہے وہ زیادہ تر عورتوں کرتی ہیں. انفارمل سیکٹر میں ہیں اور زیادہ عورتیں ہیں اور ان کا ایک مرد سے کم تنخواہ ہے، اجرت ان کی کم ہے. تو چیپ لیبر کی وجہ سے سرمایہ داری نے عورت کو گھر سے باہر تو نکالا ہے لیکن وہ فیصلہ کن ادارے میں ایون سیاست میں وہ نہیں لے کر آئی. NGO میں 80% سے زیادہ سن میں لڑکیاں آئی ہیں باہر لیکن وہ ان اداروں میں نہیں ہیں. تو ہم لبرلز کی طرح بھی یہی نہیں کہتے کہ جس طبقے سے جس حالت میں ایک مرد جیتا ہے تو عورت کو بھی وہی چاہیے. وہ ایک صرف عورت کے جھگڑے اور مرد کے برابری کی بات ہے جو وہ جس کو ہم ریڈیکل بھی کہیں یا لبرل کہیں، ہم وہ نہیں ہیں. ہم جو فرنٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سماج میں جو آدھی آبادی عورت ہے وہ اس 4 دیواری سے جو باہر کی دنیا ہے وہ اس سماج سے بھی اپنے آپ کو جوڑے. اور وہ کس طریقے سے جوڑ سکتی ہے؟ وہ مختلف زمینی حالات کس طریقے سے بن سکتے ہیں. مختلف اب سندھ کے جو حالات ہیں وہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، مطلب 5% عورتیں ہیں جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آتی ہیں. وہاں پر ہم کس طریقے سے کام کریں، عورت کو کیسے موبلائز کریں. جو ہمارے ابھی کسان یا ہاری عورتیں ہیں ان میں گاؤں میں، کیونکہ 86% سے زیادہ عورتیں سندھ میں وہ ابھی تک بہراڑی جسے ہم گاؤں کہتے ہیں وہاں سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب ہم پارٹی عوامی ورکرز پارٹی کی بات ہوئی اور سندھ میں یہ ذمہ داری مجھ پر آئی اور ہم نے وہاں پر پہلی بنیاد پہ تو ہم نے وہاں پر اسٹڈی سرکل شروع کیا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کوئی مطلب وہ سیاسی اتنا میرا کوئی ہسٹری نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا. اسی سیاست میں سیکھ بھی رہی ہوں اور کچھ کر بھی رہی ہوں. تو ہمارے مرد ساتھیوں نے ہماری ہیلپ کی، کامریڈس نے، اور انہوں نے ہمارا ایک اسٹڈی سرکل شروع کیا فیمنزم کے نام پر، ناری واد اسٹڈی سرکل. وہاں پر ہم پڑھتے تھے کہ یہ جو ہماری حالات ہے، جو آج سماج میں عورت ایک طبقے میں بھی ایک الگ پرت رکھتی ہے، وہ اس کا کیا معاملہ ہے، یا عورت ایک الگ طبقہ ہے کیا ہے، یہ استحصال ہم اس کو کہیں گے یا جبر کہیں گے. اس پر بحث ہوتے رہے اور یہ باتیں ہوتی رہیں اور یہ ہم نے آخر نتیجہ یہ تھا کہ کون سا وہ طریقہ نکالا جائے آج کے حالات میں، آج کے سماج میں، جو زیادہ سے زیادہ عورتیں سیاست کو اون کریں. ایک تو ہماری جو شہری آبادی کی عورتیں ہیں، اگر میں فرق بھی دیکھوں کیونکہ میں شہر میں بھی کام کرتی ہوں اور میں گاؤں میں بھی کرتی ہوں، شہری آبادی سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتوں کو تو 4 مراتب ملی ہوئی ہیں نا. ان کو جاب کی اجازت بھی ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت بھی ہے، ان کو ذرا تھوڑا بہت باہر جانے کا بھی ہے. ابھی ہنزا کا جو میرا تجربہ بھی ہوا وہ بھی یہی تھا. لڑکیاں بہت پڑھی لکھی تھیں، لڑکیوں کو بنسبت سندھ کے حوالے سے سماجی آزادی بھی تھی، وہ بازار میں بھی جا پا رہی تھی، لیکن وہ سیاست سے دور تھیں، وہ پالیٹکس سے دور تھیں. وہ سیاست کیا ہے، وہ سماج کو سیاست کے ذریعے کیسے بدلا جاتا ہے، ان کو وہ معاملہ نہیں تھا. تو بات آتی ہے کہ صرف ہمیں ایک علم ڈگری آپ کو یہ ساری باتیں سمجھائے گا یا اس سے ہمیں کچھ سمجھ آئے گا، تو ہم جب تک سیاسی عمل سے نہیں جڑیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے. تو پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے تجربے کیے. بہت ساری جو پڑھی لکھی پہلے تو لڑکیاں تھیں، جو اسٹوڈنٹس تھیں، تو ان کے ساتھ ہم نے اسٹڈی سرکل شروع کیے مختلف یونٹس میں. تو ان کا نتیجہ یہ ہوا جب وہ اسٹریٹ پالیٹکس میں آئیں تو پھر وہ پریشر بڑھا، ایون فیملی کا پریشر بڑھا، تو وہ بالکل بھی نہیں وہ نتیجہ یہ کہنے اچھا نتیجہ حاصل نہیں کر پائے. اور زیادہ تر کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ایون مجھے بھی آج یہاں پہ جب بات کے لیے کہا گیا تو میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اسلام آباد، تو میں بڑا کنفیوز بھی تھی، نروس بھی تھی کہ میں بات کیسے رکھوں گی، کیسے کیا کروں گی. تو یہ ہے ایک عورت گھر سے آ کر، کیونکہ وہ ایک صدیوں سے ایک دائرے میں جب وہ رہتی ہے، وہ کتنا بھی ڈگری یافتہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ایک سماج میں بیچ میں آ کر وہ اپنی خاصیت کو اظہار نہیں سکتی. اس کو بہت مشکل ہے. کیونکہ میرا اپنا تجربہ یہی رہا
کہ جی بہت عرصے سے میرے اپنی فیملی میں گھر میں میرا میاں میرا بھائی وہ بہت نظریاتی کام میگزین بھی نکالتے تھے, وہ پالیٹکس بھی پارٹی میں بھی کرتے تھے, بڑا اسپیس بھی تھا, مجھے کوئی پابندی بھی نہیں تھی, لیکن میں وہ کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ پچھلے پورا سماج آپ کے ساتھ ہوتا ہے, صرف آپ کی فیملی آپ کا گھر یا آپ کی سمجھ نہیں ہوتی نا, تو میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی. وہاں پر ایک گروپ ملا جسے ہم ویف کہتے ہیں, ویف کے ساتھ جب میں جڑی اور وہ ایک عورتوں کا گروپ ہے لیکن وہ ایک ویف الگ ہے, بہرحال اس کا سینیریو ہی الگ ہے. بہرحال میں وہاں پر جا کر پولیٹیسائز ہوئی. سیاست کرنی چاہیے, ایک آزاد ایک فرد وہ سماج کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک یہ سارے سماج میں عورتیں جو ہیں وہ اتنی آزاد نہیں ہو جاتی. اس وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تنظیم سازی بنانی چاہیے, جوڑنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے, آئندہ والی نسلوں تک بھی بڑھانا چاہیے. تو پھر پارٹی پہلے تو میں نے پارٹی جوائن کی کیونکہ ایک صرف سوال, میں نے وہی کہا نا کہ تینوں سوال اسپرنگ کی طرح ہیں. ویف صرف اور صرف وومن ایشوز پہ بات کرتی ہے, وہ اس سماج میں عورتوں کے سوال پہ بات کرتی ہے, تو اس سماج میں عورتوں کی قانون سازی سے عورتوں کا سوال حل نہیں ہوگا. جب میں نے یہ سمجھا تو پھر میں ایک لیفٹ کی سیاست یا لیفٹ کی پالیٹکس کرنے والی ایک پارٹی میں نے پارٹی جوائن کی کہ جی جب کل سماج تبدیل نہیں ہوگا تو یہ جز بھی تبدیل نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک بنیاد بھی ہے جو اس کل کو تبدیل کرے گی. تو پارٹی لازمی ہے, پارٹی میں جڑنا لازمی ہے. پھر میں نے پارٹی جوائن کی اور پھر اب وہی تجربہ ہم پارٹی میں پھر یہ کر رہے ہیں کہ ہم جی یہاں پر ایک گروپ بنائیں جو عورتوں کا جو نظریاتی کام بھی کرے, اور ہم وہاں پر اسٹڈی سرکلز جس بھی یونٹ میں ہماری پارٹی ہے ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر اسٹڈی سرکل شروع کریں کہ فیمنزم ہے کیا اور ہم کون سی فیمنسٹ ہیں. کیا ہم ریڈیکل فیمنسٹ ہیں, ہمیں مردوں سے کٹ کے کوئی الگ سے جہان بنانا ہے؟ کیا ہم لبرل فیمنسٹ ہیں کہ جی جو بھی یہ قانونی ہمیں داؤ پیش اس میں ہی قانون سازی اور جمہوریت سو کال جو ہمارے ہاں ہے اس سرمایہ داری سماج میں اس کے دائرے میں کام کرنا ہے؟ کیا ہمیں اس سماج کو تبدیل کرنے والے عمل میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے جس کو ہم سوشلسٹ مارکسسٹ کہتے ہیں؟ تو ہم کون سی فیمنزم کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ سوالات ان پر ہماری بات ہوتی ہے, اور ہم ہسٹری سے کسی بھی سماج کو سمجھنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے جب تک ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے تو نہ ہم سمجھ پائیں گے نہ آگے بڑھ پائیں گے. تو ہسٹری میں عورت کا یہ جو ابھی حالت بنی ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, وہ طبقاتی سماج وہ کب کس دور سے کیسے جڑا, وہ ذاتی ملکیت کی صورت میں عورت کیسے ایک مرد کی ملکیت ہو جاتی ہے, تو ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں, اس پر بھی پڑھتے ہیں. اور پھر ہم وہاں پر ایک میگزین بھی نکالتے ہیں, ناری واد میگزین, اور یہ سب جو اس میں لکھنے والی ہیں وہ ہم میری طرح ہی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ یہاں پر ہی ہم اپنا اس فرنٹ جو میگزین کا ایڈیٹر بورڈ ہے ہم اس کا بھی اسٹڈی سرکل چلاتے ہیں. ہم وہاں پر پڑھتے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں اس میں 4 خامیاں ضرور ہوں گی, پھر ہم اس کو پھر لکھتے بھی ہیں کہ آج کی کیا حالت ہے, ہسٹری میں کیسے رہا ہے کام عورتوں کا, فیمنزم کیا ہے. تو اس پر ہم یارا کام تھوڑا بہت, ظاہر سی بات ہے اس میں کمی پیشیاں ہوں گی, لیکن وہ وقت اور حالتوں سے ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی بنایا اسٹرکچر تو کچھ ملا نہیں. ہم کچھ نیا بنا رہے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی لازمی ہوں گی, لیکن ہم کر رہے ہیں. سندھ میں NGO کے سوا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا کام نہیں کر رہی. ہم نے یہ اسٹارٹ کیا, اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوا. ہمارے مختلف سرکلز چلتے ہیں, ایون گاؤں میں تو میں زیادہ تر میں خود جاتی ہوں, وہاں پہ اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں جہاں ہم اس کو نام دیتے ہیں تربیتی کچہری. اپنی تربیتی کچہری اپنے حالتوں کو, اپنے سماج کو, اپنے وجود کو سمجھنے پر بات چیت جیسے آج ہو رہی ہے, تو یہ گاؤں میں زیادہ ہے میرا جانا, اور ہم ان کو پھر وہ ایشوز پر لے کر آتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر سندھ میں جو ہے بجلی کا مسئلہ, وہ جرنل جو پورے پاکستان میں بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, تعلیم کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, عورت کا اپنا آزادانہ فیصلے کا مسئلہ, تو ان باتوں پر ہوتی ہے ہماری بات چیت. اور پھر یہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ عورتیں جڑتی ہیں آف کورس فرنٹ میں ایکٹیو ہو کے. جو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بھی مظاہرے ہوتے ہیں, ہماری جو بھی پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہمارا ہاری کانفرنس ہو, ہماری مزدور کانفرنس ہو, کیونکہ ان میں وہ زیادہ تر ایکٹیو ہوتی ہیں عورت کو یہ سمجھانا کہ ہم سماج میں بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سماج چلانے میں انڈائریکٹ ہمارا بہت بڑا کام ہے, اور وہ کام کیا ہے تو اس پر بہرحال فرنٹ اس وجہ سے ہم نے وہاں پر بنایا ہے کہ ہم
کوئی طریقہ کار نکالیں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست میں لانے کا. ہم ڈائریکٹ پارٹی میں اگر عورتیں آ بھی جاتی ہیں تو وہ اپنی جو بات ہے ان کی یا وہ جو سوچتی ہیں یا وہ جو بات کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں, وہ نہیں کر پاتی. وہ اظہار ان کا اتنا اچھا نہیں بنتا, وہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ پورے ایک سماج کا اثر بھی تو ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا, ذہنوں میں, کہ ہم کیا کریں, ہم کس طریقے سے. تو فرنٹ میں الگ وہ بہت آزاد ہوتی ہے, وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا. مطلب میری گاؤں میں عورتیں ہیں نا, وہ بالکل وہ میگزین پڑھ بھی نہیں, ہم جو بھی آرٹیکل رکھتے ہیں وہ پڑھ بھی نہیں پاتی, لیکن وہ تھوڑا سمجھ لیتی ہیں, اور وہ جب سمجھ لیتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ اس سے انسپائر ہوتی ہے, وہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پھر بجلی کا ایشو ہو, وہاں پر ہمارے گاؤں میں بجلی کا ایشو ہوا, سب سے زیادہ عورتیں, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی ہاں جی سروائیو ہم کر رہے ہیں, لائٹ نہیں ہے تو وہ جو بھینسوں کو چارہ دیتے ہیں, کتر ہم اس کو کہتے ہیں, مشین چلانے, پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ عورتوں کو چلانی پڑتی ہے. اور جی کپڑے ہیں, پانی بھرنا ہے, وہ ان کا کام بڑھ جاتا ہے. تو جب مظاہرے کی کال دی گئی کہ جی آپ کے 5 گاؤں میں لائٹ نہیں ہے تو ہم مظاہرہ کریں گے وابڈا آفس کے سامنے, تو 400 سے زیادہ عورتیں نکلی کہ یہ ایشو ہمارا ہے, بجلی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جیسے وہاں پر مطلب باغ ہیں یا پھولوں کے باغات ہیں, ان کا ریٹ نہیں بنا, تو تب بھی وہ عورتیں زیادہ ہوئیں کہ جی یہ پیسے نہیں آتے تو ہمارے بچے ہم سے بھوک پر روتے ہیں, تو ہم سے کھانا مانگتے ہیں اور ہمارا پرابلم ہے, تو وہ اون کرتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہمارا وہاں پر یہی تھا کہ فرنٹ بنایا جائے. فرنٹ کی صورت میں وہ پارٹی میں لے کر آنی چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو ذرا پولیٹیسائز کرنا چاہیے, وہ سیاست کو سمجھیں, وہ اپنے وجود کو سمجھیں, اپنے ہونے کو سمجھیں. اور پھر ہم وہاں پر ایک فرنٹ جو فیس بک پہ بھی ہمارا ایک پیج بھی ہے, وہاں پر ہمارا اسٹڈی سرکل بھی ہوتا ہے, ہماری ایسی تربیتی کچہری بھی ہوتی ہیں, اور ہماری جو پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی عورتوں کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے, ان پر بھی کام. وہ ظاہر سی بات ہے, ہمیں سیاست میں جب عورت آنا ہے تو عورت کی سیاست اسٹریٹ پالیٹکس میں ہے. وہ اگر الیکشن ہو تو کمبر شہداد کوٹ میں مہر 19 سال کی لڑکی بھی کھڑی ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کے پریشر کے نتیجے میں, لیکن وہ کھڑی رہتی ہے اور وہ 2nd نمبر پہ آتی ہے. تو یہ بہرحال ہمارے فرنٹ کا کام ہے, وہ فرنٹ کا کے نتیجے میں ہی وہ ایک جو عورت بہادر ہے آف کورس ہے, لیکن وہ پھر کھڑی رہے اتنے پریشر کے باوجود. تو یہ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ پچھلا جو ہمارا تجربہ تھا اس سے وہ اتنی عورتیں جڑ نہیں پا رہی تھی, وہ ہم طریقہ کار نکال رہے ہیں. وہ جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر سندھی میں اسے کہتے ہیں ناری جمہوری محاذ, اور وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے ہم نے وہاں پر فرنٹ بنایا ہے.